بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو کے اندر مکتبہ شاملہ کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں بیان کی تھی۔ اس ویڈیو کے اندر مکتبہ شاملہ کے حوالے سے اتنی باتیں کہ جن کے ذریعے سے آپ مکتبہ شاملہ کو صحیح طور پہ استعمال کر سکیں، اس سے مستفید ہو سکیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر ہی اتنی تفصیلات آپ کو فراہم کر دی جائیں کہ آپ باقاعدہ طور پہ مکتبہ شاملہ کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں، یہ اختیار کتاب کے بعد دوسرا آئیکن جو عرض و کامل للکتاب ہے، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ مثلاً آپ کسی چیز کی تحقیق کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نصوص میں بحث کر رہا ہوں اور لکھ رہا ہوں الصوم۔ الصوم کا لفظ آ گیا، اور یہ فقہ حنفی کی جو کتب ہیں ان کے اندر میں اس کو سرچ کر رہا ہوں اور سارے مجموعے کو منتخب کیا، اور اس کے جو نتائج اب میرے سامنے آ رہے ہیں، یہ جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اور اس نتائج کی جتنی تفصیلات کھل رہی ہیں، مثلاً یہ سب سے پہلا نتیجہ میرے سامنے کھلا ہے الاصل المعروف بالمفصول للشیبانی۔ تو اب میں اگر یہ عرض کے کامل للکتاب کا آپشن کو منتخب کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں یہ کتاب میرے سامنے کھل جاتی، پوری مکمل کھل جاتی ہے۔ اور دیکھیے یہ کتاب جو ہے الاصل المعروف بالمفصول الشیبانی، ابو عبداللہ محمد بن حسن بن فرقد الشیبانی کی تصنیف ہے اور ناشر دار القرآن والعلوم الاسلامیہ ہے۔ تو اس آئیکن کے ذریعے سے ہم کسی بھی نتیجے کی جو کتاب ہے اس کتاب کے صفحے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جو اگلا آئیکن ہے، اس کے اندر یہ جو شجرہ اور یہ جو کتاب کی فہرست نظر آ رہی ہے، اس کو آپ مخفی بھی کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے، اور اس کو آپ ظاہر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد والے اس آئیکن کی تفصیل میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ آگے یہ جو ایک ڈبہ ہے، اس کے اندر آپ کسی بھی چیز کی سرچ کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں قال کا لفظ لکھتا ہوں، قال۔ اچھا، یہ جو پہلا والا جو ہے بحث کا اور سرچ کا آپشن لکھا ہوا بحث فی الشاشۃ الحالیہ، یعنی جو موجودہ اسکرین ہے اس پر یہ لفظ اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کلک کریں گے۔ دیکھیے قال جتنے بھی اس اسکرین پہ موجود ہیں وہ میرے سامنے سب ریڈ ہو گئے۔ اچھا، اگر اس کے بعد والی جو ہے یہ پوری کتاب، بلکہ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پہ میں قال کا لفظ سرچ کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کو تحریر کرتا ہوں یا قال۔ یہ اوپر جو انتخاب ہے اس میں دیکھیں بحث فی الکتاب الحالی بھی ہے، بحث فی القرآن الکریم۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ قال کا لفظ اگر یہ بحث فی القرآن الکریم یعنی قرآن کریم میں سرچ کرنا چاہتا ہوں، میں نے اوپر سے اس کا انتخاب کیا اور نیچے سے سرچ کیا، تو یہ قال کا لفظ جو قرآن کریم میں جہاں کہیں آیا ہے تو یہ انشاءاللہ میرے سامنے کھول دے گا۔ یہ دیکھیے آپ سورہ بقرہ کے اندر ہے، اور اس کے بعد بہت سارے نتائج میرے سامنے کھول دیا، آل عمران میں ہے۔ تو اس آپشن کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ قرآن کریم کے اندر سرچ کر لیں، اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو موجودہ کتاب ہے جو کھلی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اب یہ چونکہ قرآن کریم ہے، میں اس کو بند کر کے اس کتاب پر آیا اور میں نے یہاں بحث فی الکتاب الحالی دی اور قال کیا۔ تو اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں بھی اس کتاب میں یہ قال کا لفظ ہے تو وہ سارا جو ہے یہ سرچ کے اندر ظاہر کر دے گا، نتائج سارے۔ تو اس آئیکن کا دوسرا فائدہ یہ ہے۔ تیسرا یہ جو سرچ کا آپشن ہے یہ تھوڑا سا اس سے زیادہ وسیع ہے۔ دیکھیں اس میں نے الصوم کا لفظ جو ہے مثلا سرچ کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی اوپر 3 آپشن ہیں، بحث فی النصوص، العناوین، التعلیقات، یعنی جو کتاب کی عبارتیں ہیں اگر اس پر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے نصوص کا انتخاب کر دیا، اور اگر اس کے جو عنوانات موضوعات ہیں ان پہ سرچ کرنا چاہتا ہوں، یا نیچے جو تعلیقات حواشی وغیرہ ہوتی ہیں ان پہ سرچ کرنا چاہتا ہوں، میں اس وقت نصوص کا انتخاب کرتا ہوں، اور میں یہ الصوم کا لفظ کے لیے فقہ حنفی میں المجموعہ کلہا کا انتخاب کرتا ہوں کہ جی الصوم کا لفظ فقہ حنفی کی ان کتابوں کے اندر جو میرے سامنے کھلی ہیں ان میں جہاں کہیں بھی
الصوم کا لفظ آیا ہے تو وہ میرے سامنے سرچ کے اندر واضح ہو جائے گا. دیکھیے اب یہ الصوم پہلے الاصل المعروف میں ہے اور اس کے بعد بہت سارے نتائج ہیں. اچھا، ان تمام نتائج کے بارے میں یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اگر آپ کسی بھی معاملے میں سرچ کرتے ہیں تو آپ اپنے اس سرچ رزلٹ کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نیچے آپ نے یہاں مثلا اپنی یاد دہانی کے لیے کسی بھی سرچ کے بارے میں لکھ لیا، الصوم لکھ لیا اور اس کو محفوظ کر دیا. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بند کر دیتے ہیں اور بند کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ آپ اپنے اس نتیجے کو دیکھیں تو یہ قائمہ نتائج البحث المحفوظہ میں الصوم کے آپ کو مل گیا اور آپ اس کو کلک کریں گے، آپ کے سامنے وہ سارے نتائج دوبارہ سے کھل جائیں گے. اچھا جی، تو یہ جو میں نے بتایا تھا یہ تیسرا آئیکن جو ہے، اس کے ذریعے سے اگر الصوم کا لفظ ہم نے سرچ کیا تھا فقہ حنفی کی کتابوں میں جہاں نصوص میں، اگلے مرحلے پہ ہم عناوین میں کر دیتے ہیں کہ جی یہ صوم کا لفظ فقہ حنفی کی ان جملہ کتابوں کے اندر جہاں کہیں بھی عنوانات کے اندر آیا ہے، تو جیسے ہی اس کو لکھ کے سرچ کیا تو اس کے سامنے اب دیکھیے یہ الصوم جو ہے یہ عنوانات کے اندر جہاں کہیں آیا ہے وہ ہمارے سامنے کھل گیا. اس کو بھی اسی طرح محفوظ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں میں کوئی بھی اس کا ایسا نام لکھ لوں اور اس کے بعد میں اس کو کلک کروں گا حفظ نتائج البحث، تو ہمارا یہ نتیجہ محفوظ ہو جائے گا. دوبارہ کبھی بھی اس نتیجے تک رسائی انتہائی آسان ہو جائے گی. اور تیسرا طریقہ ہے تعلیقات، کہ جی تعلیقات کے اندر کہیں کوئی ایسا لفظ آیا ہو، قالا کا لفظ سرچ کرتے ہیں قالا اور تعلیقات اوپر سے منتخب کر دیں، کتابیں وہی ہیں اور میں اس میں سرچ کرتا ہوں تو لا توجد نتائج، تعلیقات میں ایسا کوئی بھی قالا کا لفظ نہیں، اور اگر ہوگا تو ہمارے سامنے کھول دے گا. اس کے بعد یہ جو آئیکن ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہم نے آخری سرچ کیے ہیں اس کے نتائج کو ہم براہ راست کھولنے کے ایک تو طریقہ میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم یہاں بحث کے آپشن میں جاتے ہیں اور یہ قائمہ نتائج البحث المحفوظہ کے ذریعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. ایک اور یہ ہے کہ جو آخری سرچ ہم نے کی ہے تو اس کو ہم اسی آئیکن کے ذریعے سے براہ راست کھول سکتے ہیں. اور اس کے برابر میں یہ جو ہے نتائج بحث محفوظہ، یعنی جتنے بھی اب تک ہم نے سرچ کیے ہیں اور ان کو جن ناموں سے بھی محفوظ کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے کھل جائیں گے. یہ اس کا آپشن ہے. اچھا، یہ جو آپشن ہے یہ بہت سمپل آپشن ہے. اس کو میں آپ کو ایک کتاب کھول کے آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں. الفقہ الابسط کھولی. اب یہ جو اس میں یہ جو آپشن ہے اس سے آپ اگلے صفحے پہ گئے، نیچے صفحہ نمبر 77 پہ تھے، اب 78 پہ آ گئے، پھر 80 پہ آ گئے. اس طرح اس کے صفحے آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اگر اس کتاب کے ہم سب سے پہلے صفحے پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ صرف ہم پہلے صفحے پہ آ گئے ہیں، اور اگر سب سے آخری صفحے پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ آپشن ہے. تو یہ پیچھے آگے کرنے کے لیے، اور یہ سب سے پہلا صفحہ اور سب سے آخری صفحہ، یہ بھی بہت اچھا آپشن ہے اور بہت اچھا آئیکن ہے. اس کے ذریعے ہم قرآن کریم اور اس کی تفسیر براہ راست کھول سکتے ہیں. اس کو آپ نے کلک کیا، آپ کا ارادہ ہے کہ صرف قرآن کریم کا مطالعہ کرنا ہے تو یہ قرآن کریم آپ کے سامنے کھل گیا ہے. یہ مصحف مدینہ کے موافق ہے اور اس کے اوپر تفاسیر بھی موجود ہیں. سورہ فاتحہ کھولیے، کوئی اور سورت ہم کھولنا چاہے، سورہ ہود میں کھولتا ہوں، وہ کھل گئی، اور یہ اوپر تفاسیر کے نام ہیں. جس تفسیر سے بھی مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے تفسیر قرطبی کو کلک کیا تو میرے سامنے تفسیر قرطبی نیچے کھل گئی. تو اس طرح آپ تمام تفاسیر کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھا آپشن ہے کہ براہ راست آپ قرآن کریم اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہ جو ہے شاشۃ المؤلفین، یعنی کسی بھی کتاب کے مؤلف کے حوالے سے مکمل تفصیلات یہاں موجود ہوتی ہیں. اب یہ شاشۃ المؤلفین کو کلک کیا، جس طرح ایک اسکرین تھی کہ جس میں کتابوں کی تفصیلات تھی، اب اس میں جو ہے تمام مصنفین جتنے بھی ہیں، میں کسی بھی مصنف کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ میں
اب آپ دیکھ رہے ہیں طحطاوی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، تو طحطاوی کے مکمل تفصیل میرے سامنے موجود ہے کہ طحطاوی کی پیدائش، متوفی اور ان کی مختصر تعارف اور ان کی اس کتاب کا تعارف، اور اگر مزید کتابیں ان کی اس موسوعہ کے اندر موجود ہیں تو اس کی تفصیل اس جگہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو شاشۃ المؤلفین کا فائدہ یہ ہے کہ آپ مؤلفین کے احوال وغیرہ آپ معلوم کر سکتے ہیں اس نتیجے کے ذریعے سے۔ اچھا، اگر کسی کتاب کو اس کتاب کے کسی صفحے کو آپ ورڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو مکمل حوالے کے ساتھ نسخ النسخ کلک کیا تو، اور اس کے بعد مثال کے طور پہ میں ورڈ پہ جاتا ہوں، اور ورڈ پہ جا کے میں اس صفحے کی عبارت کو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین کو میں وہاں منتقل کرتا ہوں۔ یہ ورڈ میرے سامنے کھل گیا ہے، میں یہاں اس کو جیسے ہی کلک کر کے کیا تو دیکھیں پوری عبارت الفقہ الابسط جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل گئی ہے، اور مکمل طور پہ اس کی موجود ہے کہ جی جو کچھ بھی عبارت ہم نے وہاں سے کی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں حوالے کے ساتھ جو ہے کتاب کی عبارت آپ کی کہیں بھی، اور ورڈ کے اوپر آپ اس کو براہ راست کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، مزید انشاءاللہ اور تفصیلات کے ساتھ پھر آپ کے سامنے آئیں گے۔